تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ صافی صاحب آج کل پولیٹیکل ہیپننگز گھنٹوں کے حساب سے ہو رہے ہیں، اور آج میں نے آپ سے بڑی امپورٹنٹ چیزوں پر بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب نے لوور دین میں جو جلسہ کیا انہوں نے پھر وہی زبان استعمال کی، پھر یہ کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اور انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس رکھا تھا پالیٹکس کے حوالے سے، اس کے باوجود بھی آج خان صاحب نے پھر پالیٹکس میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے آرمی کو۔ اور ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے، وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ ان کو بھی کوئی شو کاز نوٹس ملا۔ تو یہ سارا ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ خان صاحب نے اس آرڈر کو، اس فیصلے کو خاطر میں ہی نہیں لایا۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی اہمیت نہیں دی انہوں نے الیکشن کمیشن کو؟ وہ خان صاحب لاڈلے ہیں نا قانون کا اطلاق وہ تو عام پاکستانیوں ہم جیسے لوگوں پہ ہوتا ہے نا، لاڈلوں پہ تو نہیں ہوتا۔ اصل میں خان صاحب کو سالوں سے یہ عادت پڑوائی گئی ہے کہ جو لاڈلے کا لفظ پہلی مرتبہ میں نے ان کے لیے استعمال کیا تھا نا، سیاسی لاڈلا، تو ایک تو یہ ہے کہ جب کرکٹر تھا تو ظاہری بات ہے سیلیبریٹی تھا، ان کی اپنی حیثیت تھی، پھر بعد میں جب آئے سیاست میں، پھر 2011 سے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گود میں لے رکھا تھا، اور پاکستان کو جسے اسٹیبلشمنٹ اپنی گود میں لے لے تو پھر وہ ہر قانون قاعدے ضابطے سے بالاتر ہو جاتے ہیں، ان کو سو خون معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہ کل سے شیخ رشید کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ بالکل، ہم تو اس وقت بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اپوزیشن کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور کل جب مولانا فضل الرحمان نے لوگوں کو جمع ہونے کا کہا تو اس وقت کے ساتھ ہی میری یہ ٹویٹ بھی آئی کہ نہیں، اپوزیشن کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عوام کو تکلیف ہو یا جس سے قانون کی پامالی ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا عمران خان صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے، پی ٹی وی کے اندر جو ان کے لوگ گھسے، ان کے حکم پہ گھسے۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب میں فخری انداز میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب اس منصوبے میں شامل تھے۔ جس عارف علوی نے ان کو خوشخبری سنائی تھی وہ آج صدر کے منصب پہ بیٹھے ہیں۔ بالکل، تو ایک تو سالوں سے ان کو یہ عادت پڑی ہے کہ بس وہ قانون سے بالاتر ہے، اور وہ اس دنیا میں ایک ہی ہے۔ نہیں تو الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹس نہیں آیا نا ان کے خلاف؟ نوٹس تو لینا چاہیے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو دوسرا بڑا بدقسمت انڈیپینڈنٹ یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن بھی پچھلے سالوں میں یہی تو ہمارا رونا ہے نا کہ اس عمران خان کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے اور نواز شریف اور زرداری وغیرہ سے جان چھڑانے کے لیے اس ملک میں اداروں کا وہ برا حشر کیا گیا کہ نہ میڈیا وہ میڈیا رہا، نہ عدلیہ وہ عدلیہ رہا، نہ الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن رہا۔ اب تو کچھ نہ کچھ سب ادارے اپنی امیج کی بحالی میں، جب سے فوج نیوٹرل ہوئی ہے تو وہ ہر ادارہ اپنی اپنی بحالی کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اس الیکشن کمیشن نے تو عمران خان کے لیے ایک ٹول کا کردار سردار رضا اور ان کے سیکٹری نے استعمال کیا۔ آر ٹی ایس جان بوجھ کے فیل کروایا گیا، پھر ظاہری بات ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں سے لوگوں کو نکالا گیا، ڈبے اٹھوائے گئے۔ چلیں یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے ہمارے ٹاپک تو سے ذرا وہ سا ان ہٹ کا کر اب موجودہ الیکشن کمشنر نے کچھ جرأت مندانہ فیصلے دیے ہیں، اور آج اپوزیشن نے بھی ان سے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی وہ اس کا ایکشن لے، کیونکہ ان کی واضح ہدایات کے باوجود عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے کل کے آرڈر کی حکم عدولی کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب آتے ہیں ہمارے اصل ٹاپک کی طرف۔ خان صاحب نے آج لوئر دین میں چلیں خطاب کیا، پھر انہوں نے وہی لینگویج استعمال کی، پھر انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا، ایک تو اس میں دو پہلو نکلتے ہیں جن پہ میں دونوں پہ آپ کی رائے چاہوں گی۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا جی ہمیں پالیٹکس سے دور رکھیں، ہم نہیں چاہتے اس کا حصہ بننا، اور یہ میسج انہوں نے سب کو دیا نا، نیوٹرلٹی سے ہٹ کر بھی۔ آج خان صاحب نے انڈائریکٹلی کوٹ کر دیا آرمی چیف کو کہ جی آرمی چیف نے مجھے کہا جی مولانا صاحب کو آپ نے اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا ان کے لیے، یعنی کیا وہ اپنا ریلیشن شپ آرمی چیف سے ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کوٹ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اور دوسرا پھر انہوں نے اپنے پالیٹکس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جو ان پہ جتنا زیادہ احسان کرے وہ اتنا ہی زیادہ پھر ان کو ایمبیرس کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا زیادہ احسان رہا ان پہ، اور ان کی خاطر دشمنیاں مول لی، تو اس لیے عمران خان اپنی فطرت اور خصلت کے مطابق
اب ان کو ہر موقع پہ ایمبیرس کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی حکومت کو جاتا دیکھ کر ان کے ہاں بلوکلاہٹ کا عنصر بھی بہت نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کے لہجے میں بھی ایک عجیب قسم کی تلخی آ گئی ہے، اور اس وقت وہ فوج کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ ڈبل گیم، ایک طرف وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ایک وہ مثلاً اب تقاضا ان کا کیا ہے؟ تقاضا ان کا یہ ہے کہ آپ لوگ نیوٹرل کیوں ہو گئے، اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک کیوں آ گئے، اپنے حلب کی پاسداری کیوں کرنے لگے ہو؟ کیونکہ فوجی جب حلب اٹھاتا ہے تو وہ اس میں یہ حلب کہ میں سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھوں گا، ان کے حلف میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو چیئرمین سینیٹ اور اس قسم کے جو الیکشنز ہوتے رہے وہ اس میں بھی نیوٹرل تو کہتے تھے، پچھلے لیکن سالوں میں ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ عمران خان کے لیے پارٹی ان کی طرف سے بنائی جاتی رہی، لوگ ان کی طرف سے اس میں شامل کروائے جاتے رہے، میڈیا ان کی طرف سے ان کے لیے مینیج کرایا جاتا رہا، جوڈیشری ان کے لیے مینیپولیٹ کیا جاتا رہا۔ اب فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، وہ اپنے اصل کام پہ آ گئی ہے۔ یہ اس پہ کیسے یقین کیا جائے؟ سب سے بڑا جو اس وقت کویسچن ہے وہ ان کی لفظوں پر یقین ہے نا۔ اپوزیشن بھی ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ اس وہ کا بھی ایک ٹرسٹ کر رہی یقین ہے۔ تو سب سے بڑی یقین کے لیے تو جو عمران خان صاحب کی اس وقت جو بری حالت ہو گئی ہے نا، کیونکہ پہلی مرتبہ ان کو خود کرنا پڑ رہا ہے۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اب میرے ہاتھوں سے رسی کھل گئی ہے، میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس سے کیا مطلب ہے پھر ان کا کہ ان کو گرین سگنل مل گیا کہ آپ اپنی پالیٹکس کریں؟ یہ تو وہ جانتے ہوں گے کہ وہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی شاید ان کا اس کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ ماضی میں تو ظاہری بات ہے کہ خارجہ پالیسی اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ بالکل۔ یا بعض اوقات اگر میرا بڑا ہے، میرا باپ میرے لیے سب کچھ کرتا بھی ہے، ٹھیک ہے، میرے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، میری عزت کا، میری تعلیم کا بھی، لیکن جو نادان بچے ہوتے ہیں وہ یا لاڈلے بچے ہوتے ہیں وہ تو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے اس باپ کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ جب باپ ان کو ہر غلط کام کے لیے چھوڑ دیں تو وہ اس کو شاید یہ رسی سمجھتے ہوں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس وقت وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں یہ میکیاویلی کے اور چانکیا کے پاکستان میں اگر اصل کوئی پیروکار ہیں تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ دیکھیں، وہ پہلے دھمکی دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں یہ سب کچھ کیا، جب اس سے کام نہیں ہوا اور فوج ان کے لیے وہ کچھ کرنے پہ تیار نہ ہوئی جو عمران خان چاہتے تھے یا ماضی میں جو ہوتا رہا، تو پھر میں نے آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اب وہ قدموں میں بیٹھے نہیں بلکہ لیٹ گئے۔ بالکل۔ تو پھر انہوں نے اپیزمنٹ کی پالیسی شروع کر دی، کبھی گھر پہ جانا، کبھی جو ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں جانا، کبھی میٹنگز بلانا، بار بار یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے۔ لیکن آپ کے خیال میں وہ بھی جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اب وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلا رہے۔ مثلا آج اپنی تقریر میں ایک طرف انہوں نے یہ میسج دیا کہ میں ہی فوج کا خیرواں ہوں، میں فوج کو اسٹرینتھن کروں گا، نواز شریف تو فوج کا ایسا دشمن ہے اور زرداری تو ایسا دشمن ہے، اور دوسری طرف یہ تاثر دیا کہ مثلا ایک غیر اخلاقی کام جو انہوں نے کیا کہ گپ شپ میں باتیں ہو جاتی ہیں، یا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو جو جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ ایک بات کی تھی، ریکارڈ بات کی، وہ انہوں نے اچھا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جو میری معلومات ہیں وہ پہلے دن سے ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ دیکھیں یہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنا ذرا رویہ ٹھیک رہیں، یہ باقی 20 ملک کے شہری ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہیں کہ تھوڑا سا آپ اپنے نقادوں کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ ان کو ساتھ چلا کے رکھیں تاکہ آپ کا سسٹم چلے۔ تو کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس ملک کے فوج کے سربراہ ہیں تو ان کو اس ملک کی تہذیب اور اقدار کا بھی پتہ ہے، تو اگر انہوں نے ان سے ایک گپ شپ میں بات کی تو وہ اس کو جلسے میں نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بھلائی کے لیے، لیکن عمران خان نے ادھر جا کے ایک تیر سے کئی شکار کیے، جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ میکیاویلی کا بالکل صحیح معنوں میں استاد ہے۔ ایک تیر سے کیا کیا؟ نمبر ایک کیا کیا کہ یہ میسج دیا کہ فوج آج بھی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے،
مثلاً ہمارے لیے تو DGI-SPR کا حکم سر آنکھوں پہ جو انہوں نے کہا، کیونکہ اگر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہیں گے خیر وزیر اعظم کے ساتھ وہ اپوزیشن کے لیڈر ڈسکس کر رہے ہیں، تو عمران خان نے یہ میسج دے دیا کہ بھئی فوج آج بھی سیاست کر رہی ہے اور آج بھی ان کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے۔ اچھا، دوسرا اس سے کیا غلط میسج اس نے دیا، دوسرا کیونکہ ادھر سے تو ان کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ بھئی میری رخصتی کے دن قریب آ رہے ہیں، تو دوسرا یہ تاثر دیا کہ دیکھیں فوج تو اب بھی میرے ساتھ ہے، اور جنرل باجوہ صاحب فوج کے سربراہ اسی طرح میرے ساتھ خلوتوں میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یعنی ہم اپوزیشن کو اکٹھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو دوسرا اس سے یہ میسج دیا کہ اپوزیشن والے یا ان کے اپنے ساتھی یا اتحادی گھبرا جائیں کہ یار باجوہ صاحب اور یہ تو بڑے ایک ہیں، ان کا تو معاملہ ایک پیج پر ہے۔ دوسرا اس سے یہ میسج دیا، اور تیسرا تقریر میں پھر انڈائریکٹلی تانے بھی دیے فوج کو اور بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی کہ بھائی میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں اپنی زبان بھی اسی طرح غیر محتاط طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، اور ساتھ یعنی ان کو اب مثلاً اس نے ایک یہ فقرہ کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جملے کی کئی معنی نکلتے ہیں۔ میں حیران تھی جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اس سے تو وہ ایک طریقے سے ان کو بھی ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اس ادارے کو بھی۔ نہیں بھائی، آپ ایک تو یہ ہے نا کہ اس وقت آپ سیاسی جلسے سے ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ خطاب کر رہے ہیں، تو سیاست ڈسکس ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو سیاسی سوچ یا لائکنگ ڈس لائکنگ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ سیاست کے معاملے میں عدلیہ بھی نیوٹرل رہے گا، فوج بھی نیوٹرل رہے گی، ان کے حلف میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ سیاست میں نیوٹرل رہیں گے، اور پھر یہ کہ میڈیا اگرچہ آئینی نہیں لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ میڈیا بھی نیوٹرل رہے گا، ٹھیک۔ تو عمران خان نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ کس ادارے کی یا کس بندے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سب انڈائریکٹلی تو ان کا مقصد وہی تھا نا جن کے بارے میں ہر لیکن وقت ظاہر ہے نیوٹرل کہ کی اس بات ہو وقت رہی ہوتی ہے۔ زیادہ نیوٹرلٹی کی جو بات ہو رہی ہے، مثلا آج مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، اشارہ انہی کی طرف تھا نا، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ نیوٹرل رہے اور میرے ساتھ نہ ملے، ٹھیک، تو اس کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے، ہم تو خیر وہ الفاظ اپنے منہ پہ نہیں نکال سکتے، حالانکہ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک تو خیر انسان ہوتا ہے، انسان اچھا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ آئینی حدود کو پامال کرتا ہو یا جو اپنے جس کا آئین جس سے تقاضا نیوٹرل رہنے کا کرتا ہو، اس سے اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اگر ناجائز اور دھاندلی سے بننے والی ناکام حکومت کے ساتھ ملے تو اس کی عقل پہ شک کرنا چاہیے۔ اچھا صاحب میرے دو سوال ہیں، اسی سے لنک کرتے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ فرمائیں کہ اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو انسان نہیں ہوتے، جانور ہوتے ہیں، چلے میں سوال میں تو آپ سے بات کر سکتی ہوں نا، ایک تو ان کا کیا مقصد ہے کہ اگر کوئی ادارہ نیوٹرل ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے اس لیول تک جا سکتے ہیں کہ وہ ان کو اس لینگویج میں ان کے بارے میں بات کریں؟ ایک تو کیا اس کے رسپانس میں آپ کو نہیں لگتا کہ اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر آرمی چیف ان کو آف دا ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخصیت کے بارے میں یہ لینگویج یوز نہیں کرنا اور وہ پھر بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آرمی چیف کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس معاملے میں بڑے سفاک واقع ہوئے ہیں اور وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اپنے ٹارگٹ کے وصول کے لیے۔ مثلا آج وہ وزیر اعظم ہے، ریاست مدینہ کا نام لے رہے تھے، ایک طرف اس نے مذہبی کارڈ استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ میں چونکہ اسلامی ریاست قائم کر رہا ہوں ریاست مدینہ، اس لیے مجھے یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں جھوٹ وہ کیسے بول رہے ہیں، تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا، پرسوں بھی کہا تھا کہ ڈرون حملوں اور وار آن ٹیرر کی سب سے پہلے مخالفت میں نے کی تھی، جھوٹ بول رہا ہے۔ 2001 میں جنرل مشرف نے اکتوبر میں امریکہ کے ساتھ الائنس کیا، ان کو ڈرون کے لیے اڈے دیے، ان کو اپنے جہازوں کے لیے اڈے دیے، ان کو روٹ دیا، ٹھیک،
انہوں نے طالبان کی حکومت ختم کر لی، تب تک عمران خان ان کے ساتھ تھے، ان کے ہم نوا تھے. اس کے بعد ریفرینڈم ہوا، وہ ان کے لیے ووٹ مانگتے رہے. لیکن جو مذہبی جماعتیں تھی، متحدہ مجلس عمل کی، پہلے دفاع افغانستان کونسل تھی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، جماعت اسلامی، JUI، اور جو سمیع الحق صاحب کی تھی، شاہ نورانی صاحب کی جماعت، یہ سب لوگ پہلے دن سے سڑکوں پہ تھے اس پالیسی کے خلاف. اور وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ٹھیک. اچھا، اس میں مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد جیل میں بھی گئے، اور عمران خان مشرف کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ مانگتے رہے. وہ سب کچھ بھی ریکارڈ پہ ہے. تو اتنا یعنی بالکل مثلا یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کیمرہ ہے تو میں اس کو کہوں کہ یہ کیمرہ نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو یاد تو دلا رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کوٹ کر چکے ہیں کہ مشرف صاحب کے ساتھ. دوسری بات اب ڈرون کا، انہوں نے کہا ڈرون کے خلاف پہلا آواز میں نے اٹھایا ہے. میں آج آپ کو ایک خبر سناتا ہوں کہ ڈرون کے خلاف پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا نا، یہ تو صرف مشرف وغیرہ کو پتہ تھا کہ بھئی ڈرون کیا ہے. پہلا ڈرون حملہ نیک محمد کے خلاف ہوا تھا، اور پھر دوسرا ڈمڈولا میں ہوا تھا. تو ڈمڈولا میں یہ ہوا تھا کہ باجوڑ میں ایک مدرسے پہ تو ڈرون حملوں کے خلاف پہلا احتجاجی جلوس نکالا تھا اسفندیار ولی خان نے، عوامی نیشنل پارٹی نے، اور چکدرا سے لے کے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا باجوڑ تک. اب یہ بھی تاریخی جھوٹ ہے. ان کو تو بہت بعد میں یہ ٹاسک، اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف مہم کا ٹاسک عمران خان صاحب کو کس نے سونپا تھا، لیکن آج وہ یہ کریڈٹ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا. اب جھوٹ، مثلا ہمیں DGI نے بریفنگ میں بتایا، درجنوں جرنلسٹ بیٹھے تھے کہ امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے. معید یوسف ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ریکارڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہم سے اڈے نہیں مانگے. تو جب مانگے ہی نہیں ہیں تو آپ نے نوٹ کس چیز کا کہا؟ لیکن معید یوسف صاحب نے آپ کے شو میں کہا تھا ایک سٹیج پہ کہ ہاں مانگے، ہم نے نہیں دیے. نہیں، وہ الگ الگ سٹیجز میں الگ الگ سٹیٹمنٹ دیتے رہے. انہوں نے یہ کہا تھا، اور امریکیوں کو اڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اڈے اگر انہوں نے رکھنے تھے تو افغانستان سے کیوں گئے؟ اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان کے اوپر ان کے ڈرون بھی پھر رہے ہیں، اور ان کے سرویلنس کے جہاز بھی پھر رہے ہیں. ادھر گلف میں ان کے 21 اڈے موجود ہے جس میں ہر قسم کے جہاز ہے، وہ اگر چاہیں تو وہاں سے آ سکتے ہیں، اور ہمارے فضائی حدود سے جا کے جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں. تو یہ سارا وہ کبھی اس طریقے سے یہ جو یورپ کے خلاف بات کرتے ہیں اور امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک تیر سے وہ دو شکار کرتے ہیں. ایک طرف وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ان کو تو اس ملک کی فکر ہے نا، اور ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس وقت آپ امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ تلخی اور بھی بڑھا دیں. اور دوسری طرف عوام کی نظروں میں چونکہ اینٹی امریکنزم یہاں پہ ایک مقبول وہ ہے نعرہ ہے. اچھا، اب لوگوں کو پتہ ہے، اچھا دوسروں کو تانا دیتا ہے کہ تمہاری دولت ادھر ہے. آپ خود ایک ماں ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دولت کو بڑا عزیز سمجھتی ہیں یا اپنے بیٹوں کو؟ آف کورس اپنی اولاد کو. ٹھیک ہے، تو بیٹے تو آپ کے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو سب سے بڑا سرمایہ تو آپ کا برطانیہ میں ہے، اور برطانیہ امریکہ کا ظاہری بات ہے کہ ایک اتحادی ہے. تو آپ اگر امریکہ کے خلاف جا سکتے ہیں، ہم اس پہ کس طرح یقین کریں کہ آپ جینون امریکہ کے مخالف ہیں؟ اور پھر ان کی پاکستانی وہ اگر صرف پیسوں کی وجہ سے وہ کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ اس پہ یقین کریں. اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ دو آپ کے بیٹے ہیں، دونوں ادھر برطانیہ میں گولڈسمتھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان کی تو نہ ادھر جائیدادیں ہیں نہ ان کے بیٹے. یہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی آج کہا. اچھا، زرداری صاحب کے بھی بیٹے آج کل ادھر ہیں. ٹھیک، بالکل. نواز شریف صاحب اور وہ ان کی چلے ان کی جائیدادیں ہوں گی. آپ کے کابینہ میں امریکن اور برطانیہ اور ان ملکوں کے سٹیزن شپ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلے، لیکن صاحب صاحب میں ایک اور پوائنٹ پہ آتی ہوں. آپ نے بلیک میل کا لفظ استعمال کیا. کل کی جو سچویشن رہی رات میں، حالات کچھ نظر آئے، ہوئے کچھ. میں مختصراً چاہوں گی کہ آپ اس کو ذرا سمرائز کر سکتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا، بلیک میل کس نے کس کو کیا. صبح 5-6 بجے کے بعد سچویشن یکسر بدل گئی. رات میں اسلام آباد کچھ اور لگ رہا تھا. تو ایکچولی بلیک میل کون ہوا اور بلیک میل کس نے کیا؟ دیکھیں، میں دونوں کو کے ایکٹ کو اچھا نہیں سمجھتا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بچوں کے ان کو پتہ ہے، آج تک کسی ایک اتحادی نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی کہ ہاں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ مثلا پہلے تو کبھی ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے نا، ایم کیو ایم نے کو دفاتر کی واپسی کا وعدہ کیا تھا، آج تک پورا نہیں ہوا، آج تک وہ نہیں۔ اتنے 3 سالوں میں یہ کبھی ایم کیو ایم کے پاس گئے ہیں؟ وہ فریادیں کرتے رہے، وہ کہتے تھے کہ فروغ نسیم ہمارا وزیر نہیں ہے، ان کے وزیر ان کو تانے دیتے تھے کہ تم تو ایک میجر کی ٹیلی فون کی مار ہو۔ اچھا، اسی طرح چودھری شجاعت حسین صاحب پہلے کتنے بیمار ہوئے تھے، انہیں صلاحی کو وزارت کے لیے تڑپایا، آج ان کے گھر پہنچ گئے۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ان کو اقتدار بہت عزیز ہے، آپ جنازوں پہ تو نہیں جاتے، آپ نئی ملحق جیسے بندے کے جنازے پہ نہیں گئے، آپ ڈاکٹر قدیر جیسے بندے کے جنازے پہ نہیں گئے، ادھر اسلام آباد میں آپ کے بڑے عزیز لوگوں کے ہاں فوتگیاں ہو جاتی ہیں، آپ ان کو فون تک نہیں کرتے، اور دوسری طرف جو ہے آپ خود یہ شیخ رشید صاحب کتنے دیر ادھر بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے، شکر ہے اللہ نے ان کو صحت دی، یہ ان کی عادت کے لیے بھی نہیں گئے، لیکن آپ کو چودھری شجاعت کی عادت یاد آئی۔ لیکن اس کے بعد وہ چودھری شجاعت گاڑی میں لیٹ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے، پھر اس وقت پیر پگاڑا صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے، اور پوری پولیس کی طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں، بیوروکریسی کی بھی اور آئی بی کی بھی۔ وہ کراچی میں تھے، لیکن جب یہ کراچی جا رہے تھے وہ خیرپور چلے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اتحادی ان کے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ علیم خان گروپ ہے۔ لیکن علیم صاحب کا بھی تو سٹانس کلیئر نہیں ہے نا، وہ کل کچھ کہہ رہے تھے، آج کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں یہ تو سیاست ہے، وہ اپنی اپنی وہ اس میں کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اب یہاں پہ جو اسپیکر نے بات کی ہے کہ ہم اپنے ممبرز کو آنے نہیں دیں گے، وہ غیر قانونی ہے۔ اعتزاز احسن جیسا بندہ جن کے جو نواز شریف کا سخت ترین دشمن ہے، اور بعض اوقات اس کی دشمنی میں حد تک چلے جاتے ہیں، کل انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں آپ کسی ممبر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے، تو انہوں نے یہ کیا تھا۔ اب اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ ہمارے ممبروں کو اور اپنے ممبروں کو اٹھانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ جے یو آئی کے جو رضاکار تھے وہ اپنے ممبران کے تحفظ کے لیے آئے تھے، لیکن میں پھر بھی اگر ادھر سے انہوں نے پولیس بھیج دی، ان کی بے توقیری کی، ایم این ایز کو، وہ اب دیکھیں وہ تانے میں پڑے ہوئے تھے، فوٹیجز چل رہے تھے کہ پولیس ان کو رگڑ رگڑ کے وہ گرفتار کر رہے ہیں، اور شیخ رشید نے کہا کہ نہیں وہ تو کمٹی کی مشہوری کے لیے خود تانے میں جا کے بیٹھے ہیں۔ تو لیکن یہ شکر ہے کہ بعد میں سینس پریویل کر گیا، بالکل، اور جب ان مولانا جب آج بند رہا ہوئی تو مولانا نے بھی احتجاج کی کال واپس لے لی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا صاحب صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، شو کاز نوٹس کی خبریں ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کو شو کاز نوٹس ملا ہے۔ ایک تو یہ کہ آخر کیا وجہ ہے اور کس بنا پر، کیا جو ایک پولیٹیکل موومنٹ پہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کا اثر رہا ہے، یہ بھی کیا درست ہے؟ نہیں دیکھیے، جنرل فیض حمید صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت میں یا ڈی جی سی کی حیثیت میں کردار بہت لوگ اس کے ناقد رہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آرمی چیف کے بھی وہ بہت قریب رہے۔ اب جب پشاور کے کور کمانڈر وہ بنائے گئے، اور تو اس دن سے پھر مختلف قسم کی افواہیں جنم لے رہی ہیں، اور اسی طرح ایک عمران خان نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی، کیونکہ فوج میں کبھی یہ روایت نہیں ہے کہ آپ پہلے سے ایک بندے کے بارے میں یہ مشہور کرے کہ وہ آرمی چیف ممکن نہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو بھائی آرمی چیف ہر لیفٹیننٹ جنرل کوالیفائی کرتا ہے آرمی چیف بن کے لیے، اور پھر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف بن جائیں۔ تو ایک وہ غلطی بھی ان کے ساتھ کی گئی۔ پھر جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کو متنازعہ بنایا عمران خان صاحب نے، اور اس پہ پڈا ڈالا اور کافی دنوں تک، تو اس سے پورے انسٹیٹیوشن کو بھی انہوں نے ایمبیرس کیا، آرمی چیف کو بھی ایمبیرس کیا، اور اس حوالے میں جنرل فیض حمید صاحب بھی بہت زیادہ ایمبیرس ہوئے۔ تو پچھلے عرصے کا یعنی 3-4 سالوں کا میڈیا یا باقی جن کا ظاہری بات ہے کہ اکثر کا غصہ بھی وہ اس کا رخ ان کی طرف
رہتا ہے. تو آج سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ جی ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے. میرے معلومات کے مطابق اور میں نے بڑے اتھینٹک سورسز سے پوچھا ہے تو یہ خبر بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے. اچھا ٹھیک. انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا؟ انہیں کوئی شوکاز نوٹس نہیں ملا. ایک تو یہ ہے کہ فوج کے اندر فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کے اندر اسی طرح شوکاز نوٹسز کی روایت ہی نہیں ہے جس طرح ہمارے جو سول محکموں اور اس میں وہ دی جاتی ہیں. دوسرا وہ فوج کا حصہ ہے ابھی بھی, اور ایک کور کمانڈر کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کور کمانڈر کی ان کی حیثیت ہے. مثلا آج بھی کامرا میں جو فنکشن ہو رہا تھا تو اب آرمی چیف کی اجازت کے بغیر تو وہ نہیں آ سکتے نا. بالکل. تو وہ وہاں پہ بلائے گئے تھے اور وہ ایز کور کمانڈر اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سب قیاس آرائیاں ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میری اپنی رائے ان کے بارے میں اچھی ہے بری ہے, انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت میں جو کردار ادا کیا تھا, لیکن وہ اس وقت کور کمانڈر ہیں. کوئی ایسا ارادہ ایسی فیلنگ جی کیو کے اندر نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. اور ظاہری بات ہے ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا, اور ان کے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ جو طریقہ تھا اس سے مجھے بھی شدید اختلاف تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایک انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ انسٹیٹیوشن اپنے لوگوں کو ایمبیرس وہ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. اور خصوصاً پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو آرمی چیف ہے ان کے ساتھ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ سرو کیا ہے. تو یہ جو کچھ لوگوں نے ابھی سے ان کو آرمی چیف بنانا شروع کر دیا ہے, یہ تاثر غلط ہے, یہ بھی بکواس ہے. کیونکہ پتہ نہیں کہ وقت کب آتا ہے آرمی چیف بنانے کا, پھر اختیار کس کا ہوتا ہے, کون وزیر اعظم ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے روزانہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ آج ان کو شوکاز نوٹس ملا اور آج اس کو یہ ہوا, ان چیزوں میں بھی حقیقت نہیں ہے. بس وہ کور کمانڈر ہیں اور جو کور کمانڈر کے اختیارات ہوتے ہیں رول ہوتے ہیں, تو یہاں سے جانے کے بعد وہ وہی رول ادا کر رہے ہیں وہاں پہ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ صافی صاحب.